علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ ساعات وفی کل ساعات من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقا طوعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بر الہا یہ سالانہ جشن ظہور مصطفیٰ نزول مصطفیٰ قبول اور منظور فرما۔ جویہ برادران شیر محمد جویہ نوید عباس جویہ مولا جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں یہ ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما۔ آپ سب کی حاضری کو حاضری کا جو وارث ہے مولا قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ درود جشن والی پڑھو بلند آواز نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سارے عاشق رسول ہیں اور میرے پاک نبی کی آمد ہے، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اسلام کشائلی مومنت منافق دی پہچان اچا نعرہ و حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد نہایت ہی واجب الاحترام مومنین سادات برادران اسلام، ربیع الاول کا مقدس مہینہ میرے پاک نبی کی آمد والا مہینہ، میلاد جہاں سے شروع ہوا ہے، سب سے پہلے میلاد جہاں سے یعنی ظہور جہاں سے شروع ہوا ہے میں وہیں سے شروع کرنے والا ہوں۔ سورہ آل عمران میں میرا خالق سب سے پہلے یہ جو جشن ہے، اس جشن کو منانے والا خود اللہ ہے اور مجمع سوالات کا ہے، یعنی سوالاخ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک سب سے پہلا جو جشن منایا گیا میرے پاک نبی کی آمد کا جشن، وہ خود اللہ نے منایا ہے۔ اذ عقیل بھائی وہاں پہ آتا ہے، عربی میں لفظ اذ جو ہے نا، اذ جہاں پر کوئی واقعہ یاد کروانا ہو، جس طرح اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد مصطفیٰ اس وقت کو یاد کر، اذ کا یہ ترجمہ ہے، یہ معنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب نبی اس وقت کو یاد کر جب میں اللہ اللہ ہو کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا، محمد تو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کو یاد کر، نبیوں سے اللہ نے کس چیز کا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسولو، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تو پھر کیا کرنا ہے؟
ثم جاءکم رسول معکم مصدق لما معکم، جب تمہیں کتاب مل جائے گی، جب تمہیں حکمت مل جائے گی، پھر تم سب نبیوں نے مل کر میرے نبی کی آمد کا انتظار کرنا ہے۔ جاءکم، وہ تمہارے پاس آئے گا، مصدق کل ما معکم، جو بھی تمہارے پاس ہوگا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یعنی اگر تم صاحب کتاب ہو تو وہ کتاب کی تصدیق کرے گا، اگر صاحب شریعت ہو تو وہ تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، اگر تم نبی ہو تو تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کرے گا، اگر تم رسول ہو وہ تمہارے رسول ہونے کی تصدیق کرے گا۔ یعنی تصدیق وہ کرے گا، پھر تم نبی بنتے جاؤ گے، پھر تم رسول بنتے جاؤ گے، پھر تم صاحب کلمہ بنتے جاؤ گے، پھر تم صاحب شریعت بنتے جاؤ گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یا علی بسم اللہ مکشا علی۔ اچھا، جو تصدیق وہ کرتا ہے جو لکھنا بھی جانتا ہو، جو پڑھنا بھی جانتا ہو، اور میں نے تو یہاں تک روایت پڑھی ہے، پاکوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ رسول پاک ان پڑھ تھے، جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ رسول پاک نقل کفر نباشت ان پڑھ تھے، اس پر کل بھی اللہ کی لعنت، اس پر آج بے شمار۔ یعنی رسول پاک لفظ امی جو ہے، امی مکے میں رہنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ مکے کا نام ہے ام القری، یعنی پوری بستیوں کی ماں، کیونکہ حضور کی آمد مکہ میں ہوئی ہے، اس لیے حضور کو امی کہا گیا ہے، اور امی کا معنی ہے کہ جو مکہ میں آئے۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد کی ذات پہ اللہم۔ رسول پاک، میرے پاک نبی کی جو آمد کا اعلان ہے وہ اللہ نے خود کیا، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے مجمع میں کیا کہ تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، یعنی وہ تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے کلمہ پڑھ کے مومن بننا ہے، یعنی اس کے امتی بننا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا تھا، یہ سجدہ ہوا ہے تیرے اور میرے نبی کے نور کو، کیونکہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے رسول پاک کا نور موجود تھا کہ اولو ما خلق اللہ نوری۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا ہے، یعنی یہ نور آدم کی خلقت سے کم از کم 9 لاکھ سال پہلے موجود تھا۔ یا علی بسم اللہ مکشا علی۔ تو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی صلب میں رکھا۔ آدم کے بعد یہ نور منتقل ہوا جناب شیش میں، شیش کے بعد یہ انوش میں آیا، انوش کے بعد ملاحیل میں آیا، ملاحیل کے بعد مست و شلق میں آیا، مست و شلق کے بعد لمک میں آیا، لمک کے بعد نوح میں آیا، نوح کے بعد سام میں آیا، سام کے بعد ارفشر میں آیا، ارفشر کے بعد عابر میں آیا، عابر کے بعد شالق میں آیا، شالق کے بعد قالے میں آیا، قالے کے بعد اسراء میں آیا، اسراء کے بعد یہ نور تارق کے سلم میں آیا، تارق کے بعد ابراہیم میں آیا، ابراہیم کے بعد اسماعیل میں آیا، اسماعیل کے بعد کیدار میں آیا، کیدار کے بعد حمل بنت حمشی میں آیا، حمل بنت حمشی کے بعد ارد میں
آیا، آرد کے بعد آز میں آیا، آز کے بعد عدنان میں آیا، عدنان کے بعد نزار میں آیا، نزار کے بعد فہر میں آیا، فہر کے بعد لوئی میں آیا، لوئی کے بعد کعب میں آیا، کعب کے بعد قصہ میں آیا، قصہ کے بعد جناب رسول پاک کا نور جناب عبد مناف کی سلم میں آیا، عبد مناف سے ہوتا ہوا جناب ہاشم کی سلم میں آیا، ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب کی سلم میں جب پہنچا تو مولا امیر المومنین اور جابر بن عبداللہ انصاری قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ذالک النور بجزعین واللہ، خدا کی قسم جب یہ آدم سے چلا تھا تو ایک تھا، جب عبد المطلب تک پہنچا ہے تو اللہ نے اس نور کے دو جز کر دیے، دو حصے کر دیے، ایک نور کا حصہ عبداللہ کے سلم میں آ گیا، ایک ابو طالب کے سلم میں آیا، جو عبداللہ کے سلم میں آیا وہ محمد رسول اللہ بنا ہے، جو ابو طالب کے سلم میں آیا وہ علی ولی اللہ بنا ہے۔ یہ تیرے اور میرے مشکل شاہلی، یہ تیرے اور میرے نبی کے نور کا، تیرے اور میرے نبی کا شجرہ طیبہ مولا علی کا، آل محمد کا یہ شجرہ ہے جو میں نے پڑھا، اور اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی انت و انا من شجرۃ واحدۃ، علی تیرا میرا شجرہ ایک، یا علی انت و انا من نور واحد، علی تیرا میرا نور ایک، توجہ ہے، رسول پاک فرمانے علی تیرا میرا شجرہ ایک، باقیوں کے شجروں کا پتہ نہیں، توجہ ہے، اگر کائنات میں شجرہ ہے تو محمد و آل محمد کا، آج اسی شجرے کو قرآن میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، اور شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آنے والا کل بھی شجرہ خبیثہ تھا، آج بھی شجرہ خبیثہ ہے۔ دو شجروں کا تعلق ہے قرآن مجید میں، ایک شجرہ طیبہ ہے جو محمد و آل محمد کا شجرہ ہے، اور ایک شجرہ خبیثہ ہے جو بھی ان کے مقابلے میں آتا گیا ہے اللہ نے انہی کو قرآن میں شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا، ایک کتاب آئی ہے۔ علماء اسلام نے لکھا کہ این نور نور مصطفیٰ است، اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، وہ این کتاب برا قرآن مجید است، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ رسول پاک کی جو آمد ہے نا، حضور کا جو میلاد کا لفظ مشہور و معروف ہے، اس پر اختلاف ہے علماء کا، مسلکوں کا۔ تو اڈی میں خاموشی توڑن لگا ہوں، کچھ نہیں، ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے برادران اسلام کا جو کہتے ہیں کہ رسول پاک 12 کو نہیں آئے، وہ کہتے ہیں جی 9 ربیع الاول کو آئے۔ توجہ ہے، یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں یہ 9 یا 8 کے قائل ہیں، اور درود و سلام پڑھنے والے ہمارے مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں جی 12 کو آئے۔ اور جنہوں نے اس میلاد کو گھر والوں سے لیا ہے ان کا عقیدہ اور نظریہ آل محمد کا یہ ہے کہ رسول پاک 17 کو ہے۔ اور ایک اور گروہ ہے، انہوں نے کہا رسول پاک 3 ربیع الاول کو ہے، 3 9 12 17 ویڈیو بن رہی ہے، پیغام بڑی دور تک جانا ہے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا اسحاق صاحب، فوت ہو گئے فیصل آباد کے بابا جی جو سے، انہوں نے کہا جی رسول پاک ربیع اول چ آئے ہی نہیں۔ غور ہے، انہوں نے کہا جی رسول پاک ربیع الاول چ ایویں شیعہ سنیاں نے کہانیاں کڑیاں نے۔ تو انہوں کو پوچھا گیا بھی رسول پاک پھر آئے کدوں نے جی؟ بھی آئے تھے نا، توجہ ہے، بھی وہ کب آئے ہیں؟
10 رمضان کا ہے بڑے مہربانی کنا 10 رمضان کنیا تاریخ بن گئی 5 10 رمضان 3 ربیع الاول 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول توجہ ہے درود پڑھ لو محمد والے محمد پیر بابا سید وقار شاہ صاحب سید بادشاہ کی آمد پہ درود پڑھ لے محمد والے محمد اللہ جی بسم اللہ بابا جی خیر ہو ماحول بن گیا انشاءاللہ میں بھی اتوں تک تمہیں لیا چاہ رہا تھا کنیا تاریخ عنایت علی جعفری ہو گئی 5 تاریخیں لکھی گئی ہیں رسول پاک کی آمد کی توجہ چاہوں گا ذرا میرے پاس ذرا ویکھنا تسی بابا جی اتنے آ جاؤ ذرا ایک باری پھر دہراؤ 3 ربیع الاول کتاب چ لکھا ہے میں پڑھیا 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کتاب چ لکھا ہے میں پڑھیا 12 ربیع الاول کتاب چ لکھا ہے میں پڑھیا 17 ربیع الاول اور بابا اسحاق جو اہل حدیث کے ہیں وہ کہتے ہیں جی 10 رمضان کو رسول پاک دنیا میں آئے ہیں رولا پہ گیا بابے بلے شاہ کا نام سنیا تسی بھی قصور بابے بلے شاہ کی وجہ سے ہے نا اللہ کے ولی ہیں بابے بلے شاہ دے ایک مرید نے بابے بلے شاہ کو پوچھا بابا جی مولویاں نے تو کم از کم رسول پاک نو 5 جگہ تے ونڈتا ہے تسی دسو آمنہ دا لال کدوں آیا بھی تسی دس دو تہاڈا بھی تو کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں بابا جی نے فرمایا بلے شاہ نے فرمایا اپنے مرید کو بھی مرید دا پتہ کرنا جڑے مسجد والے مولوی نے ایک ہی کہندے نے انہوں نے کہا جی ایک تا کہندا بھی 3 نو ایک قبلہ صاحب فرما رہے ہیں 9 نو یا 8 نو ایک فرما رہے ہیں 12 نو پٹن والے جڑے نے ایک کہندے نے 17 نو کچھ کہندے نے جی 10 رمضان نو انہاں نے نبی پاک نو 5 جگہ تے تقسیم کرتا ہے ہن تسی اللہ دے ولی ہو تسی دسو تہاڈا عقیدہ کی نبی کدوں آئے نے توجہ ہے رسول پاک کی آمد کب ہوئی ہے اللہ بابے نے جڑا ونڈ کڈی ہے نا کمال ہے پیر وقار شاہ جی دعا آپ سے لینی ہے بابا جی نے فرمایا کہ نہ چنی دی نہ چگے دی بولا جی ذرا جشن ذرا توجہ ہے نہ چنی دی نہ چگے دی تے نہ گورے دی نہ بگے دی عنایت سائیں سانو گل سنائی آدم تو اگے دی سبحان اللہ عنایت سائیں انہوں نے پیر و مرشد عنایت بابا عنایت جی لفظ ارائیں بھی ہے سائیں بھی ہے جی بسم اللہ ہاں جی وہ ذات کے ارائیں تھے لیکن ان کے مرشد تھے توجہ ہے مرشد ہی ہوں ٹھیک ہے عنایت سائیں سانو گل سنائی آدم تو بھی پھر پاک نبی نے فرمایا کہ کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین دنیا والوں میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا محمد نبی تھا پورے قرآن میں لفظ ولادت کا لفظ قرآن میں نبی کے لیے نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیاض حسین بات کرنا چاہتا ہوں آیت ہے سورہ طلاق 28واں پارے چلو پہلے 14ویں پارے کی میں آیت پڑھ رہا ہوں
اللہ قرآن کے بارے میں فرما رہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کا ایک نام ذکر ہے، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب سورہ طلاق کی طرف آ رہے ہیں، 28واں پارہ۔ اللہ فرما رہا قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف رسول کو نازل کیا جو رسول بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ جو رسول بھی ہے، جو ذکر بھی ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن کو بھی کہا کہ ہم نے نازل کیا، اور مصطفیٰ کو بھی کہا کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول اللہ کو نازل کیا۔ رسول پاک کے والد بھی ہیں جناب عبداللہ، والدہ بھی ہیں جناب آمنہ۔ اللہ انہیں سی پتا، توجہ ہے، یہ والد بھی ہے عبداللہ بن عبد المطلب، جناب آمنہ بنت وہب۔ والد اور والدہ کے ہونے کے باوجود میرا رب فرما رہا ہے کہ ہم نے محمد کو نازل کیا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں دنیا میں آتے، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں آتے، اس لیے اللہ نے لفظ نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یقاس بنا احد، کہ تم ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ جب معصوم کی یا نبی کی یا امام کی آمد ہوتی ہے نا، تو ایک نور کا پردہ اللہ زمین سے لے کر آسمان تک، نور کا پردہ ایک لگا دیا جاتا ہے، اور اس پردے کے اندر ہی پتا چلتا ہے کہ ماں بھی سجدے میں ہے، آنے والا بھی سجدے میں ہے۔ بارہویں سرکار امام مہدی علیہ السلام، قائم آل محمد علیہ السلام، جناب امام حسن عسکری نے فرمایا تھا اپنی ہمشیرہ کو، اپنی پھوپھی کو، کہ پھوپھی آج آپ نے جانا نہیں ہے، آج آپ نے جانا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ آج اللہ کی حجت کا ظہور ہو رہا ہے۔ فرمایا کس میں ہو رہا ہے؟ میں تو کسی بی بی میں بھی آثار نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا کہ نرجس خاتون سے ظہور ہونے والا۔ فرمایا نرجس میں تو ایسے آثار ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو معصوم کی آمد ہوتی ہے یہ اور ہے، تمہاری آمد اور ہے۔ اور بی بی فرماتی ہیں، بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت تہجد کے وقت تک کوئی پتہ نہ چل سکا، صرف مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب نرجس بھی سجدے میں تھی اور سرکار قائم آل محمد بھی سجدے میں تھے۔ اور رسول پاک کے بارے میں بھی بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نور کا پردہ لگ گیا اور جب میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ سجدے میں ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا، اپنی انگلی اٹھا کر رسول پاک نے انگلی بھی اٹھائی، آسمان کی طرف سجدہ بھی کیا۔ یعنی پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک جب بھی کوئی معصوم دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے رسول پاک کو ذکر کہا کہ یہ ذکر بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ قرآن کو کہا کہ یہ قرآن ذکر بھی ہے اور ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے۔ لیکن قرآن کے ذکر ہونے میں اور مصطفیٰ کے ذکر ہونے میں مومنین فرق یہ ہے کہ قرآن سے پہلے 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں، 120 صحیفے بھی نازل ہو چکے ہیں۔ رسول پاک سے پہلے کم از کم 313 رسول، 313 رسول آ چکے ہیں۔ اس میں صاحب شریعت کم از کم اولو العزم جو ہے وہ 5 ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے ہر اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کو جو کتاب یا صحیفہ عطا فرمایا تھا
وہ یہی اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم کو صحیفہ دیا. اللہ نے آدم کو کہا کہ کم از کم اس صفحہ نمی پاڑی پر کم از کم 40 دن اور 40 راتیں میری عبادت کر, پھر تجھے صحیفہ ملے گا. تو آدم کو اس وقت صحیفہ ملا تھا جب مسلسل عبادت میں رہے, یعنی چل کر گئے تو صحیفہ ملا. پھر شیس علیہ السلام اس صحیفے کے وارث بنے. پھر اللہ نے ابراہیم کو صحیفہ عطا فرمایا. پھر اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ طور پر آپ 30 راتوں کے لیے اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا, پھر تجھے تورات اور تورات کی تختیاں میں عطا کروں گا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو 40 دنوں اور راتوں کے بعد اپنی کتاب لے کر آئے تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تھے تو پھر ان پر انجیل نازل ہوئی تھی, لیکن وہ بھی ایک پہاڑ یا غار میں نازل ہوئی تھی. یعنی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں, ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی کتاب یا صحیفے کا محتاج تھا. قرآن محمد کا محتاج ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب نبی یاد رکھ, تو عیسیٰ جیسا نہیں ہے, تو موسیٰ جیسا نہیں ہے, تیری کتاب باقی کتابوں جیسی نہیں ہے, تیری شریعت باقی شریعتوں جیسی نہیں ہے. ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی کتاب کا محتاج تھا. وہ چل کر گیا تھا, کتاب ان کے پاس چل کر نہیں آئی تھی. لیکن اے میرے محبوب نبی یاد رکھ, اگر تو مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوگا, اگر تو مدینہ میں ہے قرآن مدینہ میں نازل ہوگا. قرآن میں شاید 2 طرح کی صورتیں ہیں, یا پھر مکی صورتیں ہیں یا پھر مدنی صورتیں ہیں. جب رسول مکہ میں تھا تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا. جب ہجرت کر کے جب کہ اللہ کا گھر مکہ میں موجود ہے, اب حضور مدینہ میں چلے گئے ہیں, اور مدینہ میں جب گئے ہیں تو پھر جبرائیل خادم بن کر وہاں پر نازل ہو رہا تھا. اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب نبی یاد رکھ, اگر تو مکہ میں ہے قرآن مکہ میں نازل ہوگا, اگر تو مدینہ میں ہے قرآن مدینہ میں نازل ہوگا, اگر تو گھر میں ہے قرآن گھر میں نازل ہوگا, اگر تو دربار میں ہے قرآن دربار میں نازل ہوگا, اگر تو بازار میں ہے قرآن بازار میں نازل ہوگا, اگر تو غار میں ہے بول بو توجہ ہے, غار والیاں آیتاں بھی قرآن چ او غار والیاں آیتاں بھی قرآن چ موجود, توجہ ہے. اگر تو غار میں ہے تو قرآن غار میں نازل ہوگا, ہاں اگر تو پہاڑ پر ہے قرآن پہاڑ پر نازل ہوگا, اگر تو اصحاب میں ہے تو قرآن اصحاب میں نازل ہوگا, اگر تو ازواج میں ہے قرآن ازواج میں نازل ہوگا, اگر تو اہل بیت میں ہے جناب سیدہ کے پاس ہے تو ایت تطہیر کی شکل میں حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر تو کسی کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے تو میرے محبوب نبی قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر تو کسی کو سینے کے ساتھ لگا رہا ہے تو قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر تو کسی کو اپنے دربار سے نکال رہا ہے تو قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر تو آخری حج کر رہا ہے قرآن وہاں پر نازل ہوگا. اگر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع عام نے علی کا بازو بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا فرما رہا ہے, اے میرے محبوب نبی یاد رکھ, جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں میرا قرآن نازل ہوتا رہے گا. توجہ ہے. بابے بلے شاہ بابے سلطان باؤ دا میں کلام پڑھن لگا ہوں. ہاں جی سلطان چنگ والے گڑھ موڑ, اچیاں بانگاں دیندے باہو. پڑھے گا تو پریشان نہ ہو, میں ہی پڑھاواں گا. اچیاں بانگاں دیندے باہو تے نیت جنہ دی کھوٹی ہو. بابا جی ایویں گل نے, اچیاں بانگاں دیندے باہو تے نیت جنہ دی کھوٹی ہو, تے گٹے گوڈے, گٹے سمجھ دے نا جی, گٹے گوڈے مل مل ڈمن, تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو. یعنی سجدے دے سجدہ, قیام تے رکوع, گٹے گوڈے مل مل ڈمن تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو, نفل نمازاں کم زنانا. یہ جے فتوہ لانا ہی تو ادھر لایا جے. نفل نمازاں کم زنانا تے روزہ صرفہ روٹی ہو,
بن مولا دے حضرت باہو من کن تو مولا. بولو یار توجہ ہے. بن مولا دے حضرت باہو جئی نیتی نہ نیتی ہوں. یہ مولا نہیں نا, توجہ ہے, یہ مولا ہی نہیں ہے تو پھر نیتی جئی نیتی نہ نیتی ہوں. درود پڑھ لو محمد و آل محمد کی ذات میں. بارے دیکھ کر پھر صلوات پڑھو محمد و آل محمد. دوبارہ جی میں دوبارہ پڑھ دینا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اچھیاں بانگا دیندے باہو. یہ بابا جی یہ بابا شاہ صاحب بزرگ بیٹھے, انہوں نے کہا ایک باری پھر پڑھ دیو, تو میں پھر پڑھ دینا. میں کوئی ذاکر تو نہیں نا, مولوی ہے نا مقرر. چلو جی جی بسم اللہ جناب, بلا کے پڑھ دینے کہ اچھیاں بانگاں دیندے باہو تے نیت جنہ دی کھوٹی ہو, تے گٹے گوڈے مل مل ڈمن تے دلوں نہ گئی پلیتی ہو. نفل نمازاں کم زنانہ تے روزہ صرفہ روٹی ہو. بن مولا دے مولا غدیر والا جو توجہ ہے. بن مولا دے حضرت باہو جئی نیتی نہ نیتی ہو. اے اللہ دے ولیاں دا تبلیغ ہے. اے ملنگاں دا بڑا حصہ جے, اولیاء اللہ کا اور ملنگوں کا بڑا حصہ ہے. ایک نعرہ لگتا ہے جی, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری لگتا ہے نا جی, یہ لگتا ہے نا. یہ نعرہ جتھوں شروع ہے, میں دساں کتھوں شروع ہے. یہ 1.25 لاکھ والا نعرہ کتھوں شروع ہوا ہے. یہ جس دن مولانا اسماعیل مبلغ اعظم شیعہ ہوئے تھے نا, جس دن ان کے والد کا نام تھا میاں سلطان. وہ اہل حدیث تھے, مولوی صاحب دیوبند تھے, کیونکہ مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے, فاضل دیوبند تھے. وہ جی بابا جی ہو گئے شیعہ, تے نال دے پنڈ کو ملنگ رہندا سی. انہیں سرگی ویلے آ کے مولوی صاحب دے بوہ اگے جناب نعرہ حیدری. انہوں وہابیاں دے بوہ اگے جو بندہ نعرہ کھچ کے مارے جی, وہ مولوی صاحب جلدی نہ باہر آئے بھی کہ ملنگنوں کو نقصان نہ پہنچائے. وہ قبلہ نے اس وقت زمانے میں کوئی روپیہ تھا یا 8 آنے تھے, ملنگ کو دیے تو ملنگ نے کہا سائیں مولوی صاحب 1.25 لاکھ. ذرا بولا جائے جشن تے آنے توجہ ہے. سائیں 1.25 لاکھ. قبلہ نو 1.25 لاکھ دے ترجمے دا نہیں سی پتا, فلسفے کا نہیں پتا تھا یہ 1.25 لاکھ کسے کہتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا ملنگا بوٹی پیتی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا پھر 1 روپیہ دا 1.25 لاکھ بناتا ہے. ایک کی اندہ فلسفہ کی ہے. ملنگ سمجھ گیا کہ ملہ ہے, نیا نیا شیعہ ہوا ہے. ملنگ نے کہا مولوی اس قصور تیرا بھی نہیں, شیعہ جے کل ہوئے ہیں نا. ہائے ہائے توجہ ہے, قصور تیرا بھی نہیں ہے, شیعہ جے کل ہوئے ہیں. قبلہ نے کہا میں تجھے لنگر اور دوں گا, مجھے بتا یہ 1.25 لاکھ والا فلسفہ کیا ہے, یہ 1.25 لاکھ کا ترجمہ کیا ہے. ملنگ سمجھ گیا کہ ملہ ہے ضد پہ آ گیا ہے, بتانا پڑے گا. ملنگ نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ جب میرے پاک نبی نے میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا, جس میدان میں اعلان کیا تھا وہاں مجمع 1.25 لاکھ کا تھا.
ہمارے بڑے محترم بھائی حاجی کیسر عباس کی طبیعت علیل ہے، زیادہ بیمار ہیں، مولا اس ذکر پاک کے وسیلے سے شفاء کلی عطا فرمائے۔ جی تو ربائی پڑھی نے میں نور شیر کی یاد آئی۔ مرزا غالب کا نام سنیا تسی؟ مرزا غالب بڑا ایک نام ہے سعید بھائی، ماشاءاللہ پڑھ لکھے ایڈوکیٹ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ جہنم مجھے قبول ہے یا رب، جہنم مجھے قبول ہے یا رب۔ وہ پوچھنے والے نے کیا جی کیوں جنت چھڑ کے جہنم کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ تاکہ دشمن علی کا کلیجہ جلا سکو۔ جو ہے انہوں نے کہا میں جہنم میں چلا گیا نا تو میں جڑے علی دے دشمن نے انہوں نے کلیجہ ہی ساڑنا ہے۔ میں توجہ ہے، جہنم مجھے قبول ہے یا رب تاکہ دشمن علی کا کلیجہ اتھے بھی چھڑنا۔ بلکہ میرے مولا دا نا ہی ایڈا عظیم ہے کہ نا لائیں بندے ساڑھ سڑ جاندے ہیں۔ لو میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ میلاد کا مقصد بھی ہے کہ پاکوں کا فرمان آپ تک پہنچایا جائے۔ جدو میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں پھر اٹھ کے نعرہ مارنا تو پوری حدیث میں پڑھ لیں گے۔ ہاں جی بسم اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ہے ابو حمزہ صومالی، شیخ صدوق نے اس حدیث کو درج کیا ہے اپنی امالی میں، اور بہت بڑے مجتہد ہے آیت اللہ علی مسکینی اردبیلی، علامہ اردبیلی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جو کتاب میرے پاس موجود ہے عربی میں ہے۔ وہاں سے لے کر یہ میں حدیث آج کے جشن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی اللہم صلی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ہیں امام محمد باقر نواسہ رسول، پنجویں امام، بابا جی پنجویں امام ہیں پیر نجم شاہ جی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بن الاسلام خمسن، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5 چیزیں۔ پہلی اقامت الصلاۃ، نماز کا ادا کرنا اسلام کی بنیاد، و اطاع الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کی بنیاد، و صوم شہر رمضان، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا اسلام کی بنیاد، وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا اسلام کی چوتھی بنیاد۔ معصوم امام فرما رہے والولایت علی، اور 5ویں میرے دادے علی کی بنیاد جو ہے ولایت ہے، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ زندہ
زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اسلام کی 5 بنیادیں، توجہ ہوگی آپ کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی۔ اگے جڑی مولا نے من کی تھی سواد تو اندے سی۔ میرا مولا فرما رہے ہیں کہ فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ رُخْصَةٌ، یہ جو پہلے 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں اللہ نے رخصت رکھی۔ رخصت کہتے ہیں چھٹی نو۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلْ فِي الْوَلَایَةِ رُخْصَةً، لیکن ہماری ولایت میں رخصت نہیں، چھٹی نہیں۔ فرمایا مَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مال، اگر کسی بندے کے پاس پیسے نہیں، فَعَلَيْسَ عَلَيْهِ حج، اس پر حج نہیں۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مال فَعَلَيْسَ عَلَيْهِ زَکَاۃ، جس کے پاس نصاب پیسے نہیں، اس کی زکوٰۃ کی بھی چھٹی۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا صَلَّى قَاعِدًا وَأَفْطَرَ شَهْرَ رمضان، اگر بندہ بیمار ہے تو وہ کھڑا ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھ لے نماز، اگر بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، توجہ ہے، اگر لیٹ کر بھی نہیں تو اشارے سے پڑھ لے، اس کو نہیں پتا کہ میرا بندہ بیمار ہے۔ یعنی نماز کی بھی یہاں تک رخصت ہے۔ روزہ اگر بندہ بیمار ہے تو روزے کی بھی چھٹی۔ مولا فرما رہے ہیں من کان مریضا او علی صحیحا مال او ذو مال والولایت لنا وہی واجبۃ ولازمۃ، لیکن ہمارے دادے علی کی ولایت، اگر امیر ہے تو علی اس پر بھی واجب ہے، اگر غریب ہے تو علی اس پر بھی واجب ہے، اگر بیمار ہے تو علی اس پر بھی واجب ہے، اگر تندرست ہے تو علی اس پر بھی واجب ہے۔ ولایت نہ کل معاف تھی نہ آج معاف ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ درجات بلند کرے محمد علی گور صاحب دے چونیاں والے۔ بزرگ سن، بزرگاں دے پھر جملے پختہ ہو جاندے نے، پختہ۔ مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ جب اہل علم، بندہ نہیں اہل علم، بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا، تو اس کا علم جوان ہو جاتا ہے۔ جب عالم جو ہے اہل علم جیسے جیسے بوڑھا ہوگا اس کا علم جوان ہوگا، اور جو ان پڑھ بندہ، اجڑ، ان پڑھ، جاہل، وہ جمیں جمیں بڑھا ہوئے گا نا، ان دی جہالت جوان ہوئے گی۔ توجہ ہے؟ پھر اس کی جہالت عروج پہ ہوگی۔ یہ میرے مولا کا نہج البلاغہ کی 3 جلد میں فرمان ہے۔ گور صاحب فرمانے ہیں جیسے کہ جدو ذاکر یا مولوی آکھے نا جی آخری جملہ، بس بھی آخری جملہ، تو سمجھو جڑا آخری جملہ ہوندہ ہے نا جی، وہ پورے گھنٹے دا ہوندہ جی۔ ایویں گل ہے، یہ انہوں ذاکر نے آنا نا، میں تھوڑی جان چھڑنی ہے نا جی۔ درود پڑھ لو محمد و آل محمد کی ذات کا۔ میں انہوں پڑھا کے پھر ذاکر نو کھلا رہا ہوں کہ یار تینوں پڑھیا پڑھایا دے دیں گے، ٹھیک گل یار۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ جی بسم اللہ جناب، ایک پیغام ہوتا ہے میلاد کا معنی یہ ہے کہ آپ رسول پاک اور آل رسول کا پیغام لے کر جائیں۔
کو نچن ٹپن دا نام ملاد نہیں، تو کمبر پان دا نام ہی ملاد، تو ٹول ٹمکے دا نام ہی ملاد۔ توجہ ہے، اس ملاد کی یعنی جشن کی بنیاد جب اللہ نے رکھی ہو۔ اچھا چلو میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، جڑے کہہ رہے ہیں جی صحابہ کرام نے ملاد نہیں منایا، سارے صحابہ کرام نے ملاد کو منایا جی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ رسول پاک کی جب آمد ہوئی ہے نا، آمد، تو صحابہ نے بھی ملاد منایا ہے۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول پاک ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے اور مدینے والوں نے، انصار صحابہ نے دف کے ساتھ، دف نہیں، قصیدہ بھی پڑھا تھا، توجہ ہے، بچوں نے قصیدہ بھی پڑھا تھا، اور رسول کی آمد کی خوشی میں جشن بھی منایا تھا، اور وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی۔ یعنی جڑے کہتے ہیں یہ 12 والا سلسلہ ہے جو خوشی ہے، رسول پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو 9 ربیع الاول کو آپ پہنچے مدینہ میں۔ کتنے کو؟ ایک ہجری، ہجرت کا پہلا سال شاہ جی 9 ربیع الاول کو۔ اچھا 3 دن تک رسول پاک مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ مقام قباء جہاں مسجد قباء ہے، آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واہ دن ہو گئے نا، جلدی مدینے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک علی نہ آئے میں نے مدینے میں جانا ہی نہیں ہے۔ میں بڑی گل کر گیا لیکن تسی اجے پچا گئے جے۔ او تیرے نبی کی سنت ہے کہ مدینے میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک علی نہ آ جائے۔ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، رسول پاک نے کچھ بزرگ کالے تھے زیادہ بھی، یا رسول اللہ واہ دن ہو گئے چلیے مدینے جلدی چلیں۔ میرے پاک نے بھی فرمایا کہ جب تک میرا بھائی علی نہ آ جائے گا میں اس وقت تک مدینے میں داخل میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ 3 دن اور 3 راتیں رسول پاک نے مولا امیر المومنین کا انتظار کیا تھا۔ جب مولا علی جو قافلے کو لے کر یعنی اہل بیت کے قافلے کو لے کر وہاں پر پہنچے تھے تو پھر رسول پاک نے فرمایا کہ اب ہم نے مدینے میں جانا ہے، تو جب بھی مدینے میں جائے گا علی کو لے کر جا، محمد کی سنت ہے۔ اور دل میں علی نہ ہو کہ تو عمرے کریں۔ لو جو آخری میں گل کر رہا ہوں، ایک سید نہیں ایک سید تھا ہندوستان سے، سید گیا پیدل چل کے گیا، یا اس کی منشا یہ تھی کہ میں نے رسول پاک کی جو جالی ہے اس کو سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ وہ منت منی ہونے کے لیے۔ اچھا جب وہ چلا گیا نا مدینے میں، وہ جالی تو ہاتھ نہیں لان دیندے، بہرحال اس نے اپنے آپ کو گرا دیا جالی کے اوپر۔ وہ اتے جڑے سپاہی شرتے کھلے سے انہوں نے چنگا شاہ اور انہوں کٹیا، زخمی ہو گیا سید، لیکن انہوں نے جالی نہیں چھڑی۔ انہوں نے کہا زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، میں نے رسول پاک کے روزے کی جالی اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ اچھا جدو مار کھا کے شاہ ہوری ہوٹل پہنچے نا تے رات نو شاہ ہوری روئے، تے رو کے انہوں نے ایک شعر لکھا جڑا میں نے یاد آ رہا ہے۔ توجہ ہے، مینوں بھی ایک وار بلا لے اے مدینے والڑیا، مینوں بھی ایک وار بلا لے اے مدینے والڑیا، میرے آیاں تنگ نہیں ہوندا اے بازار مدینے دا۔ میرے آیاں تنگ نہیں ہوندا اے بازار مدینے دا، پھلا نالو پیاری لگی پیاری دھرتی آقا دی۔ انہوں آقا دے منا دے پائے ہو نا جشن، پھلا نالو ملک کی لباس، پھلا نالو پیاری لگی پیاری دھرتی آقا دی، سولا نالو زیادہ چبیا چوکیدار مدینے دا۔
توجہ ہے، سولا نالو زیادہ چبیا، پھلا نالو پیاری لگی، پیاری ترتی آقا دی، تے سولا نالو زیادہ چبیا چوکیدار مدینے دا۔ صلوات پڑھ لو مدینے والے دے ذات اللہ۔ جی 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 بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ نے تصدیق کر دی، ماشاءاللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ میں تو گور صاحب کو سنا تھے، پھر میں لکھ لیا سی جہاں سے بھی چیز مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، پاک بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ جس وقت میرا لال یعنی آمنہ کا لال میلاد والا نبی میری گود میں آیا، رأیتو قصور الشام، تو میں نے اپنے گھر مکہ میں بیٹھ کر نور مصطفیٰ سے شام کے محلات کا نظارہ کیا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کیا۔ چلو ایک اور روایت ہے، ام المومنین اس کی راویہ ہے، توجہ ہے، یہ ہمارے اہل سنت نے بھی لکھا اور شیعہ نے بھی لکھا اس روایت کو۔ بی بی فرماتی ہے کہ رات کا وقت تھا تو میں کو کپڑا سی رہی تھی، فقطت عبرۃ یدیہ، میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی، توجہ ہے، فما کانت لی بیت سراجن، میرے گھر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، فجاء النبی، اسی اسنا میں رسول پاک میرے حجرے میں آ گئے، وحصلت العبرۃ بنور وجہہ، رسول کی آمد سے کمرہ اتنا روشن ہوا کہ مجھے وہ چھوٹی سی سوئی مل گئی تھی۔ توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نتیجہ پوری گفتگو کا، اللہ قرآن میں قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ محمد مجھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دن کی قسم اور سورج کی قسم، مجھے رات کی قسم اور رات کے سخت اندھیرے کی قسم، دن کی قسم کھائی، روشنی کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، رات کے اندھیرے کی قسم کھا کے اللہ بیان یہ کر رہا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہے، دن میں بھی 12 گھنٹے ہیں، رات میں بھی 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں کی اللہ قسم کھا کے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب نبی، جب سے تو نبی ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ نے 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 26 نبیوں کا نام ہے قرآن میں، توجہ ہے، کتنے انبیاء کا نام ہے؟ 26 نبیوں کا نام ہے قرآن میں، جن میں رسول پاک کا نام سورہ محمد کی شکل میں، اور 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد بھی آیا ہے، اور میرے پاک نبی کے نام کی صورت بھی ہے۔ 4 مرتبہ ہی لفظ محمد ہے قرآن میں، اور 4 مرتبہ لفظ علی بھی قرآن میں ہے۔ مولا علی کا نام یہ گا، توجہ ہے۔ اچھا، اللہ نے 25 نبیوں کا جو ذکر کیا ہے، اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی۔ ابراہیم کی قسم نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی قسم نہیں ہے، جناب یونس کی قسم نہیں ہے، جناب اسماعیل کی قسم نہیں ہے، یعقوب کی قسم نہیں ہے، اسحاق کی قسم نہیں ہے، شعیب کی قسم نہیں ہے، ادریس کی قسم نہیں ہے، ذوالکفل کی قسم نہیں ہے، عیسیٰ کی قسم نہیں ہے، توجہ ہے، یعنی 25 نبیوں کا ذکر کرنے کے باوجود آدم علیہ السلام کی بھی قسم نہیں ہے، یعنی اللہ نے پورے قرآن میں قسم تے گل مک نہیں جاندی، مک جاندی ہے نا، اللہ نے پورے قرآن میں ظہیر باس بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس
الناس کی سین تک، یہ جتنی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں محمد کے وجود کی قسمیں کھائی ہیں، تیرے نبی کے وجود کی قسمیں کھائی ہیں۔ آیت وضحا واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول پاک کی پاک زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت سنقرئک فلا تنسا میں اللہ نے رسول پاک کے دماغ کی قسم کھائی، دماغ کی۔ یا اللہ تو رسول اللہ کے دماغ کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ جو جشن سننے کے لیے آئے ہیں تو آوازیں قدرتا رہی ہے، میں اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے محمد کا دماغ اتنا مضبوط ہے جس پر کبھی ہذیان اور نسیان کا حملہ نہیں ہو سکتا، نہ ہذیان کا حملہ ہو سکتا ہے نہ نسیان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ آیت فلا اقسم بما لا تبصرون میں اللہ نے رسول پاک کی دونوں آنکھوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت نون والقلم وما یسطرون میں اللہ نے رسول پاک کے دونوں ہونٹوں کی لبوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت وما ينطق ان هو الا وحی یوحی میں اللہ نے رسول پاک کی پاک زبان کی قسم کھائی ہے۔ آیت علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنق ظہرک ورفعنا لک ذکرک میں اللہ نے رسول پاک کے پاک سینے کی قسم کھائی ہے۔ یا اللہ تو محمد رسول اللہ کی پسلیوں کی سینے کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اللہ نے اس لیے رسول کے سینے کی قسم کھائی ہے کہ یہ سینہ اتنا پاک ہے جو آپریشن کا محتاج نہیں ہے، یہ آپریشنوں والا سینہ نہیں ہے۔ تو نے ربی کے 3 آپریشن کیے ہیں، توجہ ہے۔ اور آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں اللہ نے رسول پاک کے دونوں ہاتھوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت ثم دنا فضل فکان قاب قوسین او ادنی میں اللہ نے رسول پاک کے دونوں قدموں کی قسم کھائی ہے۔ اور آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ میں اللہ نے رسول پاک کے ولی ہونے کی قسم کھائی ہے۔ آیت انما یرید اللہ لیذھب میں اللہ نے رسول پاک اور رسول پاک کی اہل بیت کی طہارت کی قسم کھائی ہے۔ اور آیت یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین میں اللہ نے اپنے حبیب کے سید ہونے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ مومنین حضرات، برادران اسلام، رسول پاک کے 10 نام قرآن میں مشہور۔ 10واں نام ہے یاسین۔ یہ جو سورہ یاسین ہے نبی کا نام، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کی یاسین کا معنی کیا ہے؟ یا حرف ندا، سین معنی سید۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے سید والقرآن الحکیم، مجھ اللہ کو اس قرآن کی قسم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، تو سید ہے، توجہ ہے، تو سید ہے۔ انکا لمن المرسلین، تیرا وجود رسولوں میں سے ہے، تو مشرکوں میں سے نہیں، تو کافروں میں سے نہیں۔ اللہ قرآن میں محمد مصطفیٰ کو سید کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ جب میرا محبوب نبی سید ہے، اللہ جانے اس کے آباء و اجداد کتنے بڑے سید سردار ہوں گے۔ سید وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ بھی سید ہو۔ سن 47 والے سید نہیں گال نہیں کر رہا میں۔ سید وہ ہوتا ہے جس کا باپ بھی، جس کا دادا بھی، جس کا پردادا بھی۔ بابے شجرہ تو کول بھی ساڑھے کول موجود ہے، توجہ ہے۔ یعنی اس سید سے لے کر مولا علی اور جناب سیدہ تک اور رسول پاک تک اور رسول پاک سے لے کر جناب اسماعیل تک، جناب اسماعیل سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر جناب نوح تک، نوح سے لے کر آدم تک، درمیان میں کوئی بندہ نہ کافر ہو نہ مشرک ہو، اس کو کہتے ہیں سید۔ درود پڑھ لو محمد والے محمد کی ذات۔ اچھا اللہ کرے ایتھے کوئی غیر مسلم بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے، غیر مسلم کلمہ پڑھے اور بن جائے مسلمان، اور آپ اس کا نام رکھیں عبداللہ، توجہ ہے، مسجد میں ہی اس نے کلمہ پڑھا، عالم دین کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلامی نام رکھا عبداللہ، اور اسی عبداللہ کے گھر میں سال کے بعد بیٹا پیدا ہو اور اس کا نام رکھ دے سید محمد علی شاہ، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟
جی سید ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا آبا و اجداد ہی سید و سردار ہو. سوا لکھ نعرہ حیدری. ایک نعت قصیدہ پڑھنا بچے نے بڑی دیر تو بیٹھا, اس کے بعد قبلہ صاحب پڑھ دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہچا کے نعرہ حیدری, ہچا کے حلالی موالد پہچان حیدری.